من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان، آپ کی خدمت میں ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے جس گفتگو کا سلسلہ جاری کیا، آج ہم اس کی چوتھی بحث میں داخل ہو گئے. موضوع پر گفتگو کے لیے جس جزو آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، دو مقامات پر رہنے سے بیان کرنا اور ارشاد ہو رہا ہے: فاسألوا، پس سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اکیلی آیت مختصر سا جملہ ہے، لیکن اگر انسان تدبر کرے تو ہر مقام پر اہل بیت کی فضیلت کی گوشے آئیں. بعض مقامات کی طرف میں نے اشارہ کیا. آج انشاءاللہ ہم ذکر کے حوالے سے بحث آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ان کنتم لا تعلمون نے یہ سمجھایا کہ ہمارا علم محدود اور جہل لامحدود ہے. تو جس کے پاس اللہ بھیج رہا ہے اس کا علم لامحدود ہونا چاہیے.
اللہ ہم سے طلب کر رہا ہے سوال کرو، یہ خود امر سوال ہے۔ جب اللہ طلب کرے امر ہوتا ہے، امر کا ظہور وجوب میں۔ اللہ نے ہم پر اہل بیت سے رجوع کرنا، اہل ذکر سے رجوع کرنا واجب قرار دیا۔ اس وجوب کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ اہل ذکر سے کوئی خطا ہو جائے۔ اگر اہل ذکر سے خطا ممکن ہو تو یہ بازگشت کس طرف ہوگی کہ گویا اللہ نے معاذ اللہ ہمیں رجوع کرنے کے لیے کس کی طرف کہا ہے؟ خطا کی طرف، اور خدا ایسا کام نہیں کرتا۔ لہذا ضروری ہے کہ اہل ذکر معصوم ہونے چاہیے، اور ہم نے سوال کرنا ہے۔ ادب سوال آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب اہل ذکر کی شناخت کے لیے آخری مرحلہ یہ ہے فعلاً کہ ہم پہلے ذکر کو پہچانیں کہ ذکر کسے کہتے ہیں۔ تو راغب اصفہانی اپنی مفردات میں فرماتے ہیں ذکر کیا چیز ہے؟ استحضار الشیء عند العقل من بعد نسیان او من دونہ لسانا او قلبا، کسی بھی شے کے حضور کو ذہن میں لانا، اب چاہے یہ جو کام آپ نے کیا یہ اس چیز کو بھلانے کے بعد ہو یا بغیر بھلائے ہو، دل میں کیا ہو آپ نے یا اپنی زبان سے جاری کیا ہو، سب ذکر کہلاتا ہے۔ اب میں آسان کر کے بیان کروں، ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا، کسی بھی شے کو یاد کرنا ذکر کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی آ جائے اگر اس کی بات ہو رہی ہو اور وہ آ جائے تو کہتے ہیں آپ ہی کا ذکر۔ ذکر کیا ہے؟ یاد کرنا۔ اب بعض اوقات یہ یاد کی کیفیت ہوتی ہے ہم کسی چیز کو بھلا چکے ہوتے ہیں پھر یاد آتے ہیں، تب بھی ذکر ہے۔ بعض اوقات کیا کیفیت ہوتی ہے کہ انسان نہیں بھلا تو اس کے ذہن میں موجود ہے، تب بھی ذکر ہے، یاد ہے۔ دل کے نہاں خانے میں ہو تب بھی ذکر ہے، زبان پر جاری ہو جائے تب بھی ذکر۔ لیکن تمام علماء کم از کم متفق ہیں کس بات پر؟ کہ جب بھی قرآن میں کہیں پر تقریباً جہاں کہیں پر بھی ذکر آیا ہے اکیلا یا الذکر الف لام کے ساتھ آیا تو اس سے مراد ہے اللہ کا ذکر۔ ہمارے ہاں بھی اگر ذکر کو بغیر کسی قید کے لایا جائے، مثلا آپ کہیں کہ میں ذکر کر رہا تھا، تو سامنے والا کیا سمجھے گا؟ کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ لہٰذا ذکر اگر تنہائی میں آئے یا الف لام کے ساتھ آئے کس کا معنی دیتا ہے؟ ذکر الہی۔ اللہ کا ذکر کیا ہوا؟ یعنی اللہ کی یاد ذہن میں لانا، اب چاہے وہ دل میں ہو، چاہے زبان پر ہو، چاہے غفلت میں جانے کے بعد خدا کو بھول کے دوبارہ یاد کریں، یا کوئی ایسا بھی ہو کہ اس نے جب سے خدا کو پہچانا ہو کبھی بھلایا ہی نہ ہو، ان سب کا خدا کی یاد کرنا ذکر کہلائے گا۔ ذکر کے لیے بنیاد اور مقدمہ کیا ہے؟ ذکر کے لیے بنیاد اور مقدمہ ہے جس شے کا ذکر کرنا ہے اس کا علم اور معرفت۔ آپ اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں جس کو آپ جانتے نہ ہوں؟ یاد کر سکتے ہیں؟ نہیں یاد کر سکتے۔ یاد کرنے کے لیے ضروری کیا ہے؟ پہلے معرفت ہو، آپ اس شے کو جانتے ہوں۔ اگر کسی شخص کو یاد کرنا ہے تو اس شخص کو پہچانتے ہوں گے، کبھی دیکھا ہوگا تو یاد کریں گے۔ لہذا ذکر، ابھی میں میدان میں اترا نہیں ہوں، ذکر کے جو لغوی اور عرفی معنی ہے صرف اس سے بحث کر رہا ہوں۔ وہ جو عرفی معنی ہے یعنی یاد کرنا، اگر اللہ کا ذکر مراد ہے یہاں پر تو اللہ کے ذکر کے لیے ضروری کیا ہے؟ ذکر کا مقدمہ ہے معرفت۔ بھئی معرفت ہوگی تو یاد کرے گا نا۔ اگر اللہ کا ذکر مراد ہو تو اللہ کے ذکر کا مقدمہ کیا ہوگا؟
اللہ کی معرفت. تو جو اللہ کو جانتا ہوگا، پہچانتا ہوگا، وہی سب سے بہتر ذکر کر سکتا ہوگا، وہی سب سے بہترین اہل ذکر ہوگا. تو اب میں پورے عالم اسلام کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا لا کر دکھا دو کہ جس نے خود اپنے لیے یا اس کے لیے رسول نے کہا ہو. کوئی ہے تو لاؤ. نہیں ملے گا سوائے پیغمبر کہہ رہے یا علی خدا کو کسی نے نہیں پہچانا، یا تو نے پہچانا یا میں نے پہچانا. تو جس اہل ذکر کے پاس اللہ بھیج رہا ہے، اگر ذکر الہی مراد ہے تو پھر کون ہونا چاہیے؟ جو اللہ کو جو پہچانے گا وہی بہترین ذکر کرے گا، جو بہترین ذکر کرے گا وہی اہل ذکر ہوگا. اس معیار پر اگر آئیں تب بھی محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اہل ذکر ہو ہی نہیں سکتا. میں نے عرض کیا ہر مرحلہ آیت کا آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے جائے گا. لیکن پھر بھی البتہ کچھ ابحاث ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ جو ابحاث پیش کر رہا ہوں یہ اکثر علماء اہل سنت نے کی ہیں تصوف میں اور کلام کے اندر. ابحاث کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ذکر، یاد، صرف زبان یا قلب میں کسی چیز کا نام دہرانا یہ ذکر نہیں. خصوصاً پروردگار کا ذکر، پروردگار کی یاد. یعنی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ذکر کی بات کی جاتی ہے کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ کہ بھئی کوئی تسبیح ہاتھ میں لیا ہوا ہے اللہ اللہ کر رہا ہے، یہ ذکر ہے. یہ اشتباہ ہے. ذکر زبان سے بھی کیا جاتا ہے، ذکر دل سے بھی کیا جاتا ہے، اور ذکر عمل سے بھی کیا جاتا ہے. عمل کا ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو پروردگار کے لیے کیا جائے ذکر الہی بن جاتا ہے. ہر کام ہر کام ہر کام. اب اس کی تفصیل بہت ہے لیکن یقیناً آج یہ مقام نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ کی خدمت میں بیان کروں، لہذا اجمالی باتیں کرتا ہوں دو چار. آپ اپنے ہی بیوی بچوں کو خدا کے لیے وقت دیں، خدا کی خاطر وقت دیں. آپ کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ذکر الہی بن جائے گا. اپنے ہی بچے کو، دوسرے کے نہیں، اپنے ذاتی بچے کو، اپنے بچے کو خدا کی خاطر پیار کرنا شروع کر دیں، یہی آپ کا اپنے بچے سے پیار ذکر خدا بن جائے گا. مومنین کی آپس میں ملاقات اگر اللہ کی خاطر ہو اللہ کا ذکر بن جاتی ہے. بیمار کی عیادت اللہ کی خاطر ہو ذکر الہی بن جاتا ہے. یعنی ہر وہ کام جو آپ اللہ کی خاطر کرتے چلے جائیں گے خود بخود ذکر الہی بنتا چلا جائے گا. لہٰذا ذکر الہی صرف زبانی ذکر میں محدود نہیں ہے. اسی طرح سے ذکر الہی صرف عبادات میں محدود نہیں ہے. ہر انسان جو اپنے کاموں کو خدا کی خاطر کرنا شروع کر دے گا وہ کام خود بخود ذکر الہی بنتا چلا جائے گا. مجلس میں کیوں آئے ہو؟ خدا کی خاطر. جتنی دیر بیٹھے رہو گے ذکر الہی ہوتا رہے گا. ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے خاطر ہو خود بخود کیا بن جاتا ہے؟ ذکر الہی. اب یہ مقدمہ یاد رکھیے گا، ورنہ عام طور پر جب کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص ہر حال میں ذکر الہی کرے تو ہمارے ذہن میں کیا تصویر بنتی ہے؟ ایک آدمی دنیا کا کوئی کام نہیں کر رہا بھائی یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہے. یہ نہیں، دین کی نظر یہ نہیں ہے. آپ اپنے گھر والوں کے لیے رزق حلال کمانے جا رہے ہیں خدا کی خاطر، یہ بھی ذکر الہی ہے. لہذا جہاد کہا گیا. حتیٰ رزق حلال کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا عبادت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے کسب حلال ہے. 9 حصے کسب حلال جسے ہم بھول جاتے ہیں. اور یہ 9 بھی پہلے والے حصے ہیں، بعد والے نہیں ہیں. پہلے یہ 9 حصے عبادت کے ہوں گے تو باقی ایک حصہ عبادت ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب 1% میں آتی ہیں. 90% کیا ہے؟ 90% رزق حلال کمانا. اسلام سمجھو تو صحیح. لہذا فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. ہر کام اگر اللہ کی رضا کی خاطر ہو کیا بن جائے گا؟ ذکر الہی. تو اب یہ مقدمہ یہاں سمجھ میں آ گیا.
تفصیلات آگے بیان کروں گا. یہیں پر صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ تھوڑا سا ذہن متوجہ رہے. اس لیے کہ میرے ذہن سے نکل گیا تو پھر رہ جائے گی بات. کیا چیز؟ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ اذکار جتنے بھی ہیں، جو بھی اذکار ہیں، ان سب کے اپنے آثار ہیں. سب کے آثار ہیں. ہمیں بعض اوقات کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے فلاں ذکر کرو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اثر نہیں ہو رہا، تو ہم خرابی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ ذکر میں. ہم کہتے ہیں یہ صحیح ذکر نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر اگر دوا دے اور ہم ٹھیک نہ ہوں تو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، دوا ٹھیک نہیں ہے. کبھی کبھار یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے دوائی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کھائی تھی یا نہیں. ہدایت پہ عمل نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، پھر کس کو کہتے ہیں یہ ڈاکٹر خراب ہے. اسی طرح سے یاد رکھیے گا ہر ذکر کی تاثیر ہے. ہمارے پاس ہمارے وہ کام نہیں ہونے چاہیے کہ جو ذکر کی تاثیر میں مانع ہو جاتے ہیں. لہذا مسئلہ ہے نہیں. اسی وجہ سے یاد رکھیے گا کثرت عبادات انسان کو کمال پر نہیں پہنچاتے ہیں. عبادات کی طہارت انسان کو کمال پر پہنچاتی ہے. لہذا وہ کام نہ کریں کہ جس سے ذکر کو، اس کے آثار کو نقصان پہنچے. دوسری بات، 2 ذکر ایسے ہیں جس کے بارے میں علماء نے اور ائمہ سے جو روایات آئی ہیں، 2 ذکر ایسے ہیں کہ جو جس کا دل چاہے جتنا مرضی ذکر کرے کوئی مسئلہ نہیں. ایک استغفار، جتنا مرضی کرے، جتنا آپ کا دل چاہے کرے، جیسے مرضی کرے. دوسرا، محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود. یہ 2 ایسے اذکار ہیں جو جس کا دل چاہے جب چاہے جتنا مرضی کرے. باقی اذکار کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ مشکل ہو جاتی نہیں. کوئی ذکر انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن مشکل کیا ہوتی ہے؟ بعض اذکار کی ایک خاص کیفیت جو تاثیر انسان کے اوپر ڈالتی ہے، انسان اس کا متحمل نہیں ہو پاتا. میرے استاد نے واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ ان کے استاد کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آغا صاحب میں ایک پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں. کیا پریشانی ہے؟ کہا پتہ نہیں، میرے جتنے دوست، عزیز، اقربا ہیں سب مجھ سے جدا ہوتے جا رہے ہیں اور میں اکیلا ہوتا جا رہا ہوں. اب استاد نے ان سے پوچھا، سوالات کیے کہ بھئی تم سے یہ غلطی تو نہیں ہوئی، تم نے یہ گناہ تو نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ پوچھتے رہے. وہ ہر چیز کو کہا نہیں نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. تو کہنے لگے ہمارے استاد بھی پریشان ہو گئے کہ اتنا اچھا آدمی پھر بھی اس کے ساتھ یہ ہو رہا. تو اچانک ان کو خیال آیا. انہوں نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے کہیں خود سے کوئی ذکر شروع تو نہیں کیا؟ تو اس نے سوچ کر کہا، اس نے کہا ہاں آغا، میں کچھ عرصے پہلے مجھے ایسے ہی خیال آیا تو میں نے ایک خاص تعداد میں سورہ توحید، سورہ قل ہو اللہ کا ورد کرنا شروع کر دیا. تو استاد مسکرا کر کہنے لگے کہ یہ جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے یہ سورہ توحید کے اس ذکر کا، اس خاص ورد کا اثر ہے. کیا اثر ہے؟ کہ سورہ توحید کا ذاکر، پروردگار کیا کرتا ہے؟ اس ذاکر کو اپنے لیے دوسروں سے الگ کر دیتا ہے، اپنے لیے الگ کرتا ہے. خدا چاہتا ہے وہ ذاکر صرف خدا کا رہے، لیکن اس مرحلے کو برداشت کرنے کے لیے تحمل چاہیے، تربیت چاہیے. ہم جیسے گناہگار برداشت نہیں کر سکتے ہیں. وہ جو آمادہ ہو چکا ہوتا ہے اس منزل کے لیے کہ اس کو خدا کے سوا کچھ نہ چاہیے ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لہذا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی میرے سوا باقی نہ رہے، پوری دنیا میں میں اکیلا رہتا ہوں، اگر میرے پاس قرآن ہے تو میں کبھی بھی وحشت اور تنہائی محسوس نہیں کروں گا. لہذا ائمہ کی دعا کے الفاظ ہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا
اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جسے تو نہیں ملا، پوری کائنات ملنے کے باوجود بھی اس سے کچھ نہیں ملا، لیکن اس منزل کو درک کرنا، اس مقام تک پہنچنا تربیت چاہتا ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ لہذا عام کسی حالت میں کوئی ورد جو استاد یا کوئی ایسا شخص آپ کو تعلیم کرے، اس کی تعلیم کے بغیر خود سے کوئی اوراد شروع نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں۔ ورد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی ایک آیت کو، کسی ایک سورہ کو ایک خاص تعداد میں خاص مقام پر بیٹھ کر مسلسل پڑھتے رہنا، یہ مراد ہے۔ اگر آپ مثلا جیسے زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی خاص تعداد نہیں رکھی اس کی، کبھی دن میں پڑھ لیا کبھی رات میں پڑھ لیا، ضرور پڑھا کریں۔ زیارت عاشورہ سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اس سے زیادہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، مراجع اعظام، عرفاء نے کہا ہے زیارت عاشورہ سے زیادہ فائدہ مند چیز نہ اس دنیا میں کوئی ہے اور نہ آخرت میں ہوگی۔ لہذا اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لیکن میں عرض کروں کیا، ایک خاص ذکر کی کیفیت۔ لہذا جزانے میں لیکن درود اور استغفار جتنا مرضی پڑھیں، سوائے فائدے کے، سوائے برکات کے کچھ اور نہیں ہے اس کا اثر۔ لہذا اب یہ جو ذکر ہے، اب اس کی جو سب سے پست ترین کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ انسان ذاکر ہو اللہ کا، کس سے؟ زبان سے، لیکن اس کا ذہن ذکر سے اس کی طرف مشغول نہ ہو۔ اب یہ عام طور پہ مجھ جیسے گناہگاروں کی کیفیت ہے۔ یہاں نماز شروع کی اور وہاں یادداشت کی کھڑکی کھل گئی، ہر بھولی ہوئی چیز خود بخود یاد آنا شروع، ہر بات یاد آئے گی کہاں؟ نماز۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی چیز یاد نہ آ رہی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو۔ کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کچھ نہیں پتا، جب اللہ اللہ اکبر آخری کیا پھر یاد آیا کہ اچھا ہم تو نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، نوجوان خاص طور پر، صحیح ہے، وجہ ہے، وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں آقا صاحب ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جس میں پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا کہتے ہیں۔ علماء کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسی نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم آیت اللہ بہجت جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حضور قلب کے ساتھ ہیں، رہبر جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آیت اللہ سیسانی جیسی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ناممکن نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن عزیزان من، اس مقام تک پہنچنے کے لیے تربیت مرحلہ وار، درجہ بدرجہ پہنچا جاتا ہے، اور یہ کام، یہ مقام بغیر روح کی تربیت کے حاصل نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس مثال سے کوشش کیجیے گا کہ بات سمجھ میں آتا ہے۔ جسمانی تربیت کے لیے اپنے بدن کو مثلا خوبصورت بنانے کے لیے، باڈی بلڈنگ کرنے کے لیے، مثلا میں چلا جاؤں اس سے کہوں بھئی یہ جو مسٹر پاکستان یا مسٹر یونیورس ہے باڈی بلڈر، میں ایسا بننا چاہتا ہوں، وہ کہے گا ٹھیک ہے آ جاؤ کل سے جم، اور اگلے دن جا کے میں کیا کہوں؟ میں کہوں بھئی میں نے ویسی ہی ایکسرسائز کرنی ہے جیسی مسٹر پاکستان یا مسٹر یونیورس کرتا ہے، کیا ہوگا؟ اگر میں نے کر لی، اگر کر لی تو پھر جمنیزیم سے سیدھے ہسپتال، ہے نا؟ کیوں؟ وہ جو ایکسرسائز کر رہا ہے اس نے کئی سال کی مشقت اور محنت کے بعد اپنے آپ کو اس جگہ پہنچایا ہے۔ میں ایک دن یا ایک ہفتے یا ایک مہینے میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے بھی اتنا ہی ٹائم لگانا پڑے گا۔ لہذا یاد رکھیے گا، خاص طور پہ اسپورٹس کے جو اچھے مربی ہوتے ہیں، اچھے ٹرینر ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ایک سال صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بچہ واقعاً سیریس ہے بھی یا نہیں۔ ایک سال صرف یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ میرے پاس آیا ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ میرے ٹرینر بن جاؤ، میرے مربی بن جاؤ، یہ واقعاً اس اسپورٹس کو پسند بھی کرتا ہے یا نہیں۔ لہذا ایک سال صرف کیا چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا ریگولرلی آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے یا نہیں، سردی میں آ رہا ہے یا نہیں، بیماری میں آ رہا ہے یا نہیں، بارش میں۔ تو پہلے تو یہ چیک کرتے ہیں، وہ جب مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ سیریس ہے تو پھر تربیت کرنا شروع کرتے ہیں۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قرب کی منزل پہلی ہی رات میں حاصل ہو جائے، ایسے نہیں ہوگا، اللہ کو ہمیں ثابت کرنا پڑے گا، ہم ثابت کریں گے تو اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے،
علماء فرماتے ہیں کہ اگر قرب الہی کی منزل طے کرنا چاہتے ہو تو پہلا اور بنیادی سٹیپ کیا ہے؟ ترک معصیت، گناہ ترک کرو پہلے۔ یہ گناہ ترک کرنا کیسے ہے؟ یہ ثابت کرنا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ تیری طرف بڑھ سکوں۔ لہذا جو ترک معصیت نہیں کرتا تقویٰ کے مدارج کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تقویٰ کی وادی کا ورود، اس کی جو چابی ہے وہ کیا ہے؟ ترک معصیت، ترک گناہ۔ جب تک انسان ترک گناہ، یاد رکھیے گا تقویٰ کثرت اعمال کا نام نہیں ہے، کثرت اعمال سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ کی بیس کیا ہے؟ تقویٰ کی بنیاد کیا ہے؟ ترک معصیت۔ جب تک گناہ چھوڑو گے نہیں اصلا تقویٰ کا سلسلہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام تو جب کسی نے آ کر سوال کیا تو امام نے اس کو مثال دے کر کہا، امام نے کہا تو یہ بتا کہ اگر دو آدمی الگ الگ اپنی عمارت بنائے لیکن ایک شخص آہستگی سے سلو طریقے سے بنائے، تھوڑی تھوڑی کر کے بنائے، لیکن اپنی عمارت کی حفاظت کرے، اور دوسرا جو عمارت بہت تیزی سے تو بنا رہا ہو لیکن بنی ہوئی عمارت کی حفاظت نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی جو آہستہ سے اپنی عمارت بنا رہا ہے لیکن اسے خراب نہیں ہونے دے رہا، اس کی عمارت کچھ نہ کچھ بلند ہو جائے گی۔ لیکن جو عمارت تیزی سے تو بناتا ہے لیکن اس کی حفاظت نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اس کی عمارت سرے سے بلند ہی، اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو ہماری تمام تر عبادتوں کو نابود کر دیتے ہیں۔ لہذا جب تک ترک معصیت کی منزل حاصل نہ ہو آگے کا سلسلہ قرب الہی کا شروع نہیں ہوتا۔ دوسری چیز جس کی تاکید کی ہے وہ کیا ہے؟ اول وقت نماز۔ لہذا وہ جوان، خاص طور پر جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، بزرگ جو کر رہے ہیں عمل ان کا اپنی جگہ پر محفوظ، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جو اللہ کے قرب، اہل بیت سے قرب کی منازل کو طے کرنا چاہتے ہیں، سٹارٹ لینا چاہتے ہیں، پہلی چیز کیا ہے؟ ترک معصیت، گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ جیسے جیسے الحمدللہ ہمارے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے بہت سارے گناہ ہم انجام نہیں دیتے، جو چھوٹے موٹے رہ گئے ہیں ذرا سی توجہ۔ مثلا اپنے امام کو ہم سب سے بہترین ہدیہ کیا دے سکتے ہیں؟ اگر میں اپنے زمانے کے امام کو بہترین گفٹ دینا چاہوں، سب سے بہترین گفٹ کیا ہو سکتا ہے؟ امام کے لیے ہماری جانب سے سب سے بہترین اور خوبصورت ہدیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم امام سے کہیں مولا آپ کی خاطر میں یہ گناہ ترک کر رہا ہوں۔ سب سے خوبصورت ہدیہ، سب سے خوبصورت ہدیہ کیا ہے؟ مولا میں آپ کی خاطر یہ گناہ ترک کر رہا ہوں۔ ہدیہ دو اپنے زمانے کے امام کو، تم ہدیہ دو گے وہ بھی پلٹ کے تمہیں ہدیہ دیں گے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لہذا میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ دوسرا عمل جس کو علماء نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اول وقت نماز۔ سب سے پہلے اس کو ایک سال تک کوشش کیا کریں؟ صرف اول وقت نماز کے وجود کو قائم کریں۔ اس کے بعد صرف تسبیح حضرت زہرا اور ایک دعائیں امام زمان علیہ السلام پڑھ لیں، بس۔ ابھی اعمال کو زیادہ نہ کریں، ابھی نہ کریں۔ پہلا سال کیا ہے؟ جس پورے ایک سال میں تمہاری کوئی ایک اول وقت نماز قضا نہیں ہوئی، اول وقت کی بات کر رہا ہوں، اس ایک سال کے بعد اپنے روحانی حالات کو خود ہی مشاہدہ کر لینا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا؟ کہا آغا آپ جو کہتے ہیں کہ اول وقت نماز انسان کو مدارج عالیہ میں پہنچا دیتی ہے، یہ کون سی نماز ہے؟ حضور قلب والی؟ کہا نہیں، صرف اول وقت نماز کا وجود قائم کر لو، اس کا وجود تمہیں مدارج عالیہ میں پہنچا دے گا۔ تکویناً فرمایا اول وقت نماز تکویناً یعنی اپنے وجود میں یہ اثر رکھتی ہے کہ انسان کو مدارج عالیہ میں پہنچا دے۔ بس آج سے ہمت کرو، امام حسین علیہ السلام مدد کریں گے۔ کل کیا برنامہ ہے، کیا پروگرام؟ صرف ترک معصیت اور اول وقت نماز، بس ایک سال تک
یہ کر لیں، آگے کے منازل خود بخود اللہ آپ کو دکھا دے گا، خود بخود دکھائے گا۔ لہذا عزیزان من، یہ بنیاد ہے۔ اب اگر ذاکر کیا کرے؟ زبان سے بھی ذکر کرے، علماء کہتے ہیں کہ یہ ضائع نہیں ہوتا، اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اور ثانیاً یہ اس حالت سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے کہ جہاں انسان کے قلب کے ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، کاملاً غافل ہو جائے۔ تو کاملاً غفلت سے ایسے ذاکر کا درجہ 1000 درجے بہتر ہے جو زبان سے کم از کم اللہ کا نام لے تو رہا ہے، چاہے دل متوجہ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر ذرا سی توجہ کرے گا تو خود بخود دوسرے درجے میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر اگر مداومت کرے، اس کے اوپر باقی رہے، اسی کو کنٹینیو رکھے، تو پھر ذاکر خود بخود تیسرے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا تیسرا مرحلہ ذکر کا یہ ہے کہ جہاں ذاکر اتنا اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اب ذکر کا جو تصور میں نے دیا ہے وہ ذہنوں میں رہے کہ ہر کام اللہ کی خاطر کرنا، تو کیا اس کا بیٹھنا ذکر الہی، اٹھنا ذکر الہی، کام ذکر الہی، کھانا ذکر، ہر چیز ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، ہر کام کو اللہ کی خاطر کر رہا ہے۔ فرمایا جب ذاکر اس منزل پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کے اوپر ایک الطاف کرتا ہے۔ وہ لطف کیا کرتا ہے؟ کیا لطف یہ ہوتا ہے کہ یہ ذاکر حالت بیداری میں خود سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب سو جاتا ہے تو اس کا دل دھڑک دھڑک کر ذکر الہی کرتا رہتا ہے۔ لہذا یہ ذاکر حتیٰ سونا بھی اس کا کیا بن جاتا ہے؟ ذکر الہی۔ فرمانا ہیا مرحلتون عظیمہ، یہ بڑا عظیم مرحلہ ہے، لیکن کیا اس سے آگے بھی ہے مرحلہ؟ اب تو 24 گھنٹے ذکر الہی ہے، اور مرحلہ کہاں؟ بالکل اس کے آگے بھی مرحلہ ہے۔ اس کے آگے کے مرحلے ذکر میں خلوص کے ساتھ طے ہوتے ہیں۔ اب تو 24 گھنٹے الہی ذکر الہی میں ہے، اب جتنا خلوص ذکر میں پیدا کرے گا کیا ہوگا؟ فرمایا اب جب خلوص پیدا کرنا شروع کرتا ہے ذکر میں، تو پروردگار جو مذکور ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے نا، وہ مذکور کیا کرتا ہے؟ اپنے ذاکر کے اوپر اپنے الطاف کو بڑھا دیتا ہے۔ لہذا ایسا ذاکر جب خلوص کے منزلوں میں داخل ہوتا ہے، اللہ اس کے اور اپنے درمیان سے حجابوں کو اٹھانا شروع کرتا ہے۔ اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب ذاکر اور مذکور کے درمیان میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، جب نہیں رہتا تو ذاکر کہتا ہے لو کشف الغطاء مزددت یقیناً، اگر علی کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی علی کے یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ۔ اس لیے کہ حجاب ہو تو مسئلہ، یا تو حجاب ہی نہیں ہے، لہذا کیا ہوتا ہے؟ سارے حجاب اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے آگے کوئی درجہ؟ فرمایا اس کے آگے بھی ایک درجہ ہے۔ وہ کیا درجہ ہے؟ کہ وہ درجہ وہ ہے کہ جہاں پر باقی تو سارے حجاب اٹھ جاتے ہیں، ایک حجاب باقی رہ جاتا ہے۔ وہ کون سا ہوتا ہے؟ کہ وہ حجاب خود ذکر کا حجاب ہے۔ ذاکر اور مذکور کے درمیان میں ذکر کیا بن جاتا ہے؟ حجاب بن جاتا ہے۔ اس مرحلے کو پار کرنے کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، بڑے سخت مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر ذاکر اس مرحلے سے بھی گزر جائے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ حتیٰ ذکر کے حجاب کو بھی اٹھا لیتا ہے۔ اب کون رہ گیا؟ یا ذاکر رہ جاتا ہے یا مذکور رہ جاتا ہے، ذکر کہاں جاتا ہے؟ فرمایا کہ اس ذاکر کی قربانیاں، اس ذاکر کا خلوص، اس ذاکر کا ایمان باعث بنتا ہے کہ جب اللہ ذکر کے حجاب کو اٹھاتا ہے تو ذاکر کا وجود ہی ذکر بن جاتا ہے۔ ذاکر کا وجود ہی کیا بن جاتا ہے؟ ذکر بن جاتا ہے۔ تو ذاکر ہی ذکر ہے اور ذکر ہی ذاکر ہے۔ اب کیا ہے؟ اب اللہ اور اس کے ذاکر کے درمیان میں اب کوئی حجاب نہیں ہے، یا ذاکر ہے یا مذکور،
اور ذاکر ہی کیا ہے؟ ذکر ہے، ذکر ہی ذاکر ہے۔ کہ جب ذاکر اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ہی ذکر بن جاتا ہے، تو اب جب ذاکر کا وجود ذکر بن جاتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت بن جاتا ہے، اس کی آنکھ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کا چہرہ اللہ کا چہرہ کہلاتا ہے، اس کے کان اللہ کے کان کہلاتے ہیں، ہاتھ اس کا ہوتا ہے اللہ کا کہلاتا ہے، بلکہ مقام یہ پہنچتا ہے ذکر اس کا ہوتا ہے اللہ کا کہلا رہا ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر یہ منزل سمجھ میں آ گئی تو آج اچھی طرح سے وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جہاں پیغمبر نے فرمایا زینو مجالسکم بذکر علی، اپنے مجالس کو علی کے ذکر سے سجاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی وہ ذاکر ہے جس کا وجود عین ذکر الہی ہے۔ اللہ کا ذکر کرو یا علی کا ذکر کرو۔ ذاکر کا وجود ہی کیا بن جاتا ہے؟ ذاکر کا وجود ہی ذکر بن جاتا ہے۔ تو اب جب ذاکر کا وجود ذکر ہے تو اسے دیکھنا عبادت، اسے سننا عبادت، حتیٰ اس کا ذکر کرنا عبادت بن جاتا ہے۔ لہذا ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، توجہ کیجئے گا، ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا، توجہ کیجئے گا۔ جب ذاکر کا وجود ذکر بن جاتا ہے تو ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ذاکر کے سر کو کاٹ دوں گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، صرف توجہ کیجئے گا۔ ظالم کیا سمجھتا ہے کہ میں اگر ذاکر کے سر کو کاٹ دوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ ذکر کرنا بند کر دے گا، کیونکہ سر کٹ گیا تو اب ذکر کیسے کرے گا؟ لیکن جس ذاکر کا وجود ہی ذکر ہے، جب وہ اس کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھاتا ہے، اس کا سر قرآن پڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ تو ذاکر سے ذکر کو جدا، کیونکہ اس کا وجود ہی ذکر بن چکا ہے۔ سر قرآن پڑھ کر یہ بتاتا ہے کہ تو حسین اور ذکر کو جدا نہیں کر سکتا۔ اب اگر ذکر سے مراد اللہ کا ذکر ہے تو میں پورے عالم کو چیلنج کرتا ہوں، حسین سے بڑا ذاکر الہی لے آؤ، ہم اس کو اہل ذکر مان لیں گے۔ حسین سے بڑا ذکر الہی کرنے، جس نے نوک نیزے پر اللہ کا ذکر کیا ہو اسے حسین کہتے ہیں۔ ذاکر کا وجود ہی ذکر بن چکا ہے، لہذا نوک نیزہ پر بھی قرآن، اس سے بڑا ذاکر کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بس اب قرآن کی ایک آیت کی طرف متوجہ کروں گا، توجہ فرمائے گا۔ قرآن میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب مجھے کوئی بتائے حسین سے بڑا کوئی ذاکر ہے؟ اہل بیت سے بڑا کوئی ذاکر نہیں ہو سکتا۔ جو نوک نیزہ پر ذکر الہی پڑھ دے، جو قید میں ہو کر بھی ذکر الہی کرے، جو پشتے شتر پر بیٹھ کر بھی ذکر الہی کرے، اس سے بڑا ذاکر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اس مقام پر پہنچ کر بھی ذکر الہی کرے تو اللہ کا وعدہ ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم مجالس حسین کو اور عزاداری سید الشہداء کو مٹانے والے، ذرا قرآن پڑھ کر دیکھ، اللہ کا وعدہ ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے مٹ کر، اپنے خانوادے کو مٹا کر، اللہ کا ذکر کر کے ثابت کر دیا کہ ہم مٹ سکتے ہیں، تیرا ذکر چھوڑ نہیں سکتے۔ بس اب اللہ پر واجب ہے جب تک دنیا باقی ہے حسین کا ذکر باقی رہے،
لہذا یاد رکھنا یہی تو وہ نور ہے جس کے لیے اللہ نے کہا اللہ واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، ان کافروں کو جتنا بھی برا لگے تو یہی تو وہ شمع ہے جسے اللہ نے روشن کیا۔ اور شاعر نے کہا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جب ذاکر اس مقام پر پہنچ جائے، کس مقام پر پہنچ جائے کہ اس کا وجود ہی کیا بن جائے؟ ذکر خدا بن جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آتی ہے، تھوڑا سا کاروبار میں نقصان ہوا، تھوڑا سا کوئی جاب کی مشکل آئی، تھوڑی سی کوئی پڑھائی میں مشکل آئی، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، سب سے پہلے کیا چیز چھوٹتی ہے؟ سب سے پہلے کیا چھوٹتا ہے؟ ذکر خدا، جبکہ اسی ذکر خدا نے بچانا ہوتا ہے، اسی نے مشکلیں حل کرنی ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ تبا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہارے اوپر مشکلات کا سیلاب آئے، محمد و آل محمد پر درود کا سیلاب بہا دو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فارمولہ تمہارے اوپر مشکلات کا سیلاب آئے تو کیا کرو؟ درود کا سیلاب بہا دو۔ کہ درود کا سیلاب اتنا طاقتور ہوتا ہے مشکلات کے سیلاب کو بہا کر لے جائے گا۔ لہذا عرض کرو، ہمارے اساتید کہتے ہیں گھروں میں اگر مشکلات ہوں تو خاص طور پر صبح دوپہر شام جب موقع ملے پورا گھر بیٹھ کر جتنی مرتبہ کر سکتے ہیں درود کی تسبیح پڑھیں۔ آپ سیلاب بہا کر دیکھیں، درود کا سیلاب مشکلات کو بہا کر لے جاتا ہے۔ لہذا ہم کیا ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ذرا سی مشکل آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ذکر خدا سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور خواتین میں خاص طور پر ذرا سی مشکلات بڑھ جائیں تو بیچاریوں کو تو ہوش حواس سے نہیں رہتے ہیں، لیکن جس ذاکرہ کا وجود ہی ذکر خدا ہو، ذاکرہ کا وجود ہی ذکر خدا ہو تو وہ کربلا جیسی مشکلات کو دیکھ لیتی ہے۔ کسی کو حسین سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی جناب زینب کو ہے، کسی کو جناب عباس سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی جناب زینب کو ہے، کسی کو جناب علی اکبر اور جناب قاسم سے اتنی محبت نہیں ہوگی جتنی زینب کو ہے۔ اپنے آن و محمد سے کیا کہہ رہی ہے؟ لاشوں کے درمیان میں کھڑا ہو کر کہہ رہی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان القلیل، اے پروردگار ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لو۔ عجیب ذاکرہ، عجیب ذاکرہ، جہاں ذکر ذاکرہ کے وجود کا حصہ بن جائے۔ چوتھا امام کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے میری پھوپھی وہ ذاکرہ ہے کہ جس نے حتیٰ اثارت میں بھی کوئی نماز قضا نہیں کی حتیٰ نماز شب۔ اللہ اللہ، کوئی سوچ سکتا ہے اونٹ کی پشت پر تازیانے کھانے کے بعد پسے گردن باں ہاتھ بندھے ہوں، چاروں طرف مجمع ہوں اور اس میں بھی اللہ کی عبادت کر رہی ہو؟ ہم تو زینب سلام اللہ علیہ کو نہیں سمجھتے، زینب کے خدا کو کون سمجھے؟ اور پھر ابن زیاد کے دربار میں جب سربرہنہ کھڑی ہے تو یہ آپ کو زبان سے زخم پہنچا رہا ہے، کہہ رہا دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میری بی بی فرماتی ہے میرے خدا نے ہمارے ساتھ ہمیشہ بہتر کیا۔ جب ہر بات کا جواب دیا تو آخر میں ملعون کہتا ہے تم نے خدا کو کیسا پایا؟ سیدہ نے ایسا تماچا ظالم کے رخ پر لگایا، عجیب جملہ ہے، فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، مجھے تو جمال کے سوائے کوئی دکھائی ہی نہیں۔ عجیب ہے واقعہ، خدا جانے خدا کا کیسے مشاہدہ کر رہی ہے کہ حسین کی قربانی بھی جمیل دکھائی دے رہی ہے۔
عباس کی قربانی بھی جمیل دکھائی، علی اکبر و قاسم کی قربانی بھی، حتیٰ اپنا پردے کی قربانی بھی خدا کے حضور جمال دکھائی دے رہی۔ لہذا جب میری بیوی نے خطبہ دیا ابن زیاد کے دربار میں تو کوفہ میں لوگ پہچانتے ہیں، میں نے عرض کیا اس شہر کی شہزادی رہ چکی۔ جو لوگ اس وقت ابن زیاد کے دربار میں موجود ہیں ان میں مولا کائنات کا ایک صحابی نابینا عبداللہ ابن عفیف ازدی، ایک آنکھ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری صفین میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے بار بار مولا سے کہا کہ مولا آپ تو ٹھوکر مار کے مردے جلا دیتے ہو، مردوں کو زندگی عطا کر دیتے ہو، دست مسیحا ہے، میری آنکھیں پلٹا دو۔ امیر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے مجھے علی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مولا مجھ سے کیوں کہتے ہیں۔ دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اب جب میری بیوی نے خطبہ دیا تو علی کا نزدیکی صحابی ہے، علی کے ساتھ وقت گزارا ہے، علی کے لب و لہجے سے آشنا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا ہاتھ ہلایا اور کہا کیا قیامت آ گئی ہے؟ نہیں قیامت نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ہاتھ ہلا کر کہا زمانہ 20 سال پیچھے چلا گیا ہے، علی کا دور آ گیا۔ کہا عبداللہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، یہاں اس دربار میں علی کہاں؟ عبداللہ کہتا ہے خدا کی قسم عبداللہ کے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، عبداللہ کو علی کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے کہا عبداللہ علی نہیں ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ ہے۔ علامہ زمین پر پھینکا، اپنا سر پیٹ کر کہتا ہے مولا اب سمجھ میں آیا کہ آپ کیوں کہتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے۔ خدا کا شکر ہے عبداللہ نابینا ہے، علی کی بیٹی کو باغا دربار میں نہ دیکھا، علی کی بیٹی کو دربار میں نہ دیکھ سکا، لیکن ایک مرتبہ وہیں پر اپنے جگہ پہ کھڑے ہو کر ابن زیاد کو للکار کے کہا او ملعون تو اصحاب تو پیغمبر کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے۔ ارے جن کی مدح قرآن نازل ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے شرافت اور کرامت عطا کی ہے، ابن مرجانہ کی ناجائز اولاد تو تخت پر بیٹھے اور اہل بیت گرفتار ہوں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کو غصہ آیا اور کہا کہ عبداللہ کو یہیں قتل کر دیا جائے۔ جیسے ہی اس کے جلاد عبداللہ کی طرف بڑھے ہیں، ایک مرتبہ بنو اسد کے نوجوانوں نے چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیر لیا اور گھیر کر حفاظت کے ساتھ ابن زیاد کے دربار سے لے گئے۔ عبداللہ کو تو بعد میں شہید کر دیا گیا، لیکن انصاف سے بتاؤ دربار میں کھڑی زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی، میری بیوی نے ایک مرتبہ سوچا تو ہوگا نا کہ بابا نانا ہمارے غلام جو اپنے آپ کو ہمارا غلام کہتے ہیں آج ان کے حامی و ناصر موجود ہیں، لیکن پیغمبر کی بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر موجود نہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اسیری کا واسطہ ہے، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق جناب زینب سلام اللہ علیہ منتقم کربلا، منتقم اسیران کوفہ و شام، منتقم زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بحق حضرت زہرا، بحق حضرت زینب سلام اللہ علیہ، بار الہ ان مجالس کا جو بھی اجر و ثواب تیری بارگاہ میں ہے، آج شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو ہدیہ کرنے کی شب ہے، بار الہ اس کا ثواب تمام حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں ان کو ایصال فرما، ملت کے شہداء کو ایصال فرما، خصوصاً ان مؤمنین کے جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے ایصال فرما۔
بار الہ ان تمام مؤمنین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ عزاداران دنیا میں جہاں جہاں ہیں ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں تجھے اسیر یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، ان سب کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بالخصوص شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو رہائی عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے جناب زہرا کا، جتنے بھی مومنین دنیا میں باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن، اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری کے دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔